Okay, at the age of 30, Jesus Christ influenced by the John Baptist and was baptized by him. یعنی 30 سال کی عمر میں عیسیٰ علیہ السلام جو ہے جان بیپٹسٹ کے اسٹوڈنٹ بنے اور ان کے تعلیمات سے متاثر ہو کر ان سے علم حاصل کرنا شروع کیے، اور اس کے بعد جب اللہ تعالیٰ نے انہیں صحیفے عطا کیے، انہیں نبی بنا کر جب انہیں صحیفے عطا کیا اللہ تعالیٰ، تو ان صحیفوں کے تعلیمات کے ذریعے لوگوں میں انہوں نے ایک علم کی روشنی پیدا کی، علم کی روشنی پیدا کر کے لوگوں کے ذہنوں کو، لوگوں کی سوچ کو، لوگوں کی سوچنے کے، لوگوں کے ڈیسیجن لینے کی کیپیبلٹی کو مضبوط کیا، لوگوں کے اندر ایک طاقت پیدا کی، ایک جوش و جنون پیدا کیا. اوکے، اور اس کے اور چونکہ عیسیٰ علیہ السلام غریبوں سے بے انتہا لگاؤ، رغبت اور محبت رکھتے تھے، اور غریبوں کی خدمت بھی کیا کرتے تھے، غریبوں کا خیال بھی رکھا کرتے تھے، غریبوں کے ضروریات کو پورا کیا کرتے تھے، اس لیے دن بدن وہ تمام لوگوں میں مشہور ہوتے جا رہے تھے. اور جو جیوز تھے، یہودی تھے، وہ لوگ عیسیٰ علیہ السلام کے اس شہرت سے فکرمند ہو رہے تھے، فکرمند ہوتے جا رہے تھے. عیسیٰ علیہ السلام کے اس شہرت مشہور ہونے کے اس سے بہت زیادہ فکرمند ہوتے جا رہے تھے، فکرمند ہو رہے تھے. اس کے بعد اس لیے وہ لوگ کیا کیے، ان کا جو رومن کا امپائر تھا، رومن امپائر تھا، جو ان کا بادشاہ تھا، وہاں اس بادشاہ کے سامنے عیسیٰ علیہ السلام کی شکایت کی کہ فلاں شخص جو جیسس کے نام سے مشہور ہے، اور وہ لوگ اسے دن بدن چاہنے لگے ہیں، اس کے بات ماننے لگے ہیں، اس کے ٹیچنگز پر عمل کرنے لگے ہیں. تو اس کے بعد ہوا کیا، they complained against the Jesus Christ to the governor of Roman Empire, charging him of treason. After the trial, he was taken to Golgotha on a Friday and crucified on the cross. Now Christians observe this day as Good Friday. اس کے بعد گورنر نے کیا کیا، عیسیٰ علیہ السلام کو جو ہے قید میں رکھا، اور قید میں رکھنے کے بعد کراس مارک کے نشان کے ایک بہت بڑی لکڑی سے کراس مارک کا نشان بنا کر اس نشان پہ لٹکا کے انہیں شہید کیا. یہ تو تھی سلیبس کے حساب سے، لیکن ہم بطور مسلمان یہ یقین رکھتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں. جنہوں نے یہودیوں نے جنہیں عیسیٰ علیہ السلام سمجھ کے شہید قتل کیا، وہ دراصل عیسیٰ علیہ السلام نہیں تھے. عیسیٰ علیہ السلام کا ایک ہم شکل تھا جسے انہوں نے عیسیٰ سمجھ کر قتل کیا. بہرکیف ہمیں اس بات کا یقین رکھنا چاہیے کہ عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں. یہ سلیبس کے حد تک ہم یہ پڑھ لیتے ہیں کہ انہیں کراس مارک پر کروسیفائڈ کیا گیا، انہیں شہید کیا گیا، لیکن دراصل بات ایسی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہے. اوکے، اینی وے، according to the syllabus, the governor of Roman Empire took the Jesus into his custody and was treated very harmfully. He treated him very harmfully. He treasoned him. After the trial, he was taken to Golgotha on a Friday. Golgotha means the place where the Isa alayhi salam was crucified according to them. Okay, this was the life and about the life of Isa alayhi salam, Joseph. Now let us see the teachings. Jesus Christ preached about God in simple terms, traveling across Palestine region between his 30 years and 33 years of age. With these preachings, he laid the foundations of peace and compassion in human society. His preachings are مطلب یہ کہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہے اللہ تعالیٰ کے پیغام کو لے کر فلسطین کے سارے ملک میں سفر کرنے لگے تاکہ سارے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچائے. 30 اور 32 سال تک عیسیٰ علیہ السلام جو ہے اپنی 30 سے 33 سال تک عیسیٰ علیہ السلام اپنی ٹیچنگز کو سارے فلسطین کے ملک میں پھیلانے کے ارادے سے سفر کرتے رہے. اوکے، he laid the foundation for peace and compassion. انہوں نے سلامتی، رحم دلی، محبت اور صلہ رحمی کے لیے انسانوں کو محبت اور صلہ رحمی کا پیغام دینے کی انہوں نے بنیاد رکھی فلسطین میں.
ٹھیک ہے. فلسطین میں انہوں نے اس بات کی بنیاد رکھی کہ انسان کو ہر انسان سے سلامتی کے ساتھ، پیس کے ساتھ، کمپیشن کے ساتھ، رحم دلی کے ساتھ پیش آنا چاہیے. اور ان کے ٹیچنگز کیا تھے؟ عیسی علیہ السلام دنیا والوں کو کیا تعلیم دیتے تھے؟ دنیا والوں کو تعلیم یہ دیتے تھے کہ God is one and He is the most merciful. He is the creator of entire creation. یعنی اللہ تعالیٰ ایک ہے، خدا ایک ہے جو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اور وہ بہت رحیمان اور رحیم ہے، بہت مرسیفل ہے، بہت رحم دل ہے، بہت رحم کرنے والا ہے اور بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے. He is the creator of entire creation. اور ساری جو ہر چیز جو بنی ہوئی ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ہی بنایا ہے. He is the creator، یعنی وہ بنانے والا ہے، ہر چیز کو بنانے والا اللہ تعالیٰ ہے. Everyone should develop brotherhood feelings about others. یعنی ہر ایک کو ہر دوسرے آدمی کے ساتھ بھائی چارگی کے ساتھ رہنا چاہیے، یعنی ایک دوسرے کو اپنا بھائی سمجھ کر محبت کے ساتھ رہنا چاہیے. Loving the people who are in distress is equal to worshiping God. یعنی وہ لوگ جو پریشان ہیں، وہ لوگ جو مصیبت میں ہیں، وہ لوگ جو تکلیف میں ہیں، ان سے محبت کرنا اور ان کی پریشانی دور کرنا یہ ایسا ہی جیسے کہ کوئی اللہ کی عبادت میں مصروف بیٹھا ہوا ہے، عبادت میں کر رہا ہے. یعنی لوگوں کی پریشانی دور کرنا اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے. One should serve others without expecting anything from them. یعنی ہر انسان ہر ایک کی خدمت کسی بغیر کوئی مطلب کے، بغیر کوئی غرض کے، بغیر کوئی معاوضے کے خوش دلی سے اللہ تعالیٰ کے لیے کرنا چاہیے. یعنی اگر آپ کسی کا کام کر رہے ہیں تو اس کے لیے نہیں کہ آپ اس کا کام کر رہے ہیں، اس کے بدلے میں آپ اس سے کچھ معاوضہ لیں گے، کچھ مدد لیں گے، کچھ رقم لیں گے. اس لیے نہیں کہ اگر کوئی آپ کو ہیلپ کرنے کو پوچھ رہا ہے تو آپ اس کی ہیلپ فریلی، اچھے دل سے، کھلے دل سے، مفت میں کرنا چاہیے. یعنی بغیر کوئی رقم دیے کے، بغیر کوئی غرض کے، بغیر کوئی مطلب کے آپ ان کی مدد نہیں کرنا چاہیے، بلکہ آپ ان کی مدد کرنا چاہیے، بلکہ بغیر کوئی مطلب کے آپ ان کی مدد کرنا چاہیے، بغیر کوئی غرض کے آپ ان کی مدد کرنا چاہیے. اگر آپ کے پاس کوئی مدد کے لیے آتا ہے تو آپ اس کی مدد بغیر کوئی غرض کے، بغیر کوئی مطلب کے، بغیر کوئی معاوضے کے کرنا چاہیے. سرونگ پیپل از اکول ٹو ورشپ آف گاڈ. یعنی لوگوں کی خدمت کرنا اللہ تعالیٰ کی عبادت کی طرح ہے، اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے. یعنی لوگوں کی خدمت کرنا، لوگوں کو سرو کرنا، لوگوں کے کام آنا، یہ اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے. If one repents for his mistakes, God will forgive him. یعنی اگر کوئی اپنے گناہوں سے توبہ کرنا چاہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے معاف کر دیتا ہے. یعنی اگر کوئی اپنے گناہوں سے توبہ کرتا ہے، اپنے گناہوں پر شرمسار ہو کر، اپنے گناہوں پر نادم ہو کر اللہ کے بارگاہ میں توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ انہیں معاف کر دیتا ہے. Love your enemy, do good to the people who try to harm you. یعنی اپنے دشمن سے بھی محبت رکھو، اور ہر انسان جو آپ کو نقصان پہنچانا چاہتا ہے، آپ بدلے میں اسے نقصان نہیں پہنچاؤ بلکہ اس کے ساتھ بہتر سلوک کرو. This was the teachings of Jesus Christ. یعنی عیسی علیہ السلام کے تعلیمات تھے دنیا کے سارے انسانوں کے لیے. And the spirit of Christianity. The spirit of Christianity. The spirit of Christianity. When he was alive, Jesus Christ, when he was alive, what happened? Jesus Christ entrusted the responsibility of spreading his teachings and helping the people in distress to his 12 disciples. They are called as apostles. Most important among them was Saint Peter. He went to Rome and established a church and sent missionaries all over the world to spread the gospel. Today, this church has become the most important religious center for the Catholics of the world.